سر آپ اس کو صحیح مانتی ہے حدیث کو؟ نہیں نہیں. آپ مومنہ ہے نا؟ جی. اچھا کیوں نہیں صحیح مانتی ہے اس کو؟ فرسٹ آف آل اگر یہ صحیح حدیث ہے بھی تو اگر نہیں مان سکتے, اگر یہ قرآن سے میچ نہیں کری, یہاں یہ قرآن سے میچ نہیں کری. دکھائیں قرآن میں کہاں پہ میچ سنیے کرنے سنیے, لکھا. قرآن میں اللہ پاک یہ بولے کہ مین ویمن کے کپڑے نہیں پہن سکتے, ویمن مین کے کپڑے نہیں پہن سکتے. صاف صاف ہے. اور میں آپ کی ٹیچر نہیں ہوں, میں آپ کی ٹیچر نہیں ہوں, میں آپ کو آپ جھوٹ بول رہے نہیں ہیں, ایسی آیت قرآن میں ہے. آپ کس سے بھی پوچھ سکتے قرآن میں اللہ پاک. دے آیت. ارے اینٹی ایڈم سیکر, آپ تو ایکس مسلمہ بن گئی تھی, کیا پھر سے آپ کا ایمان جاگ گیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ نہیں, آپ لوگوں کی سچائی سامنے آ گئی. ارے You guys are exposed بہت بری طریقے سے. پھر بھی آپ لوگ اتنے بے شرم ہو پھر بھی اسلام کے بارے میں بات کر رہے. باپ رے, یہ تو یو ٹرن مار لی بھائی, اس لیے تو. اچھا ماشاء اللہ. ساجد امام ہے کہ ادھر آپ لوگوں کے ساتھ چور والا؟ یار آیت دے دے یار, تو چھوڑ دیں, چلی جا. آیت پیش کر دے. ٹھیک ہے, میں آیت ابھی میرے پاس پریزنٹ کریکٹلی آیت نہیں ہے, مگر قرآن میں اللہ پاک یہ بولے, اللہ پاک جی ڈھونڈ کے لا. پھر آپ لوگے مجھے نیکسٹ. نہیں تو ہمیشہ لیں ہاں گے. ہاں بالکل لیں گے. جا ڈھونڈ کے لا. اوکے بائے. اگلا مسلم روبن صاحب, مسلمان ہے سر آپ؟ نہیں, روبن بھائی مومن نہیں ہے. نہیں ہے. ایک علیشبہ خان ہے, ان کو لے لیتے. لے ایکس مسلم ہے ہمارے, روبن بھائی ایکس مسلم ہے. علیشبہ خان جی, آپ اس حدیث کو مانتی ہیں؟ مسلمان ہیں آپ؟ جی میں مسلمان ہوں. آپ اس حدیث کو مانتی ہیں کہ ہمارے نبی حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے؟ جی نہیں, میں بالکل نہیں مانتی ہوں. اس کو صحیح نہیں مانتی آپ؟ جی نہیں. آپ لوگ, میں کچھ آپ سے میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ انڈیا سے ہیں؟ کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ میں مارس سے ہوں, بعد میں پوچھ لیجئے گا. پہلے مجھے بتائیے کہ آپ اس حدیث کو صحیح کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ یہ بالکل غلط ہے, جو آپ لوگ یہ پورٹرے کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اور نہیں, آپ کے اسکالرز نے لکھا ہوا ہے نا کہ صحیح ہے. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ. آپ نے ایک بار مجھے بتائیے, آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ مجھے یہ جاننا ہے. ادب المفرد 600, حدیث نمبر 600, حکم اس کا صحیح ہے, البانی نے اسے صحیح کہا ہے. آپ اس کو غلط مانتی ہیں؟ جی بالکل میں غلط مانتی ہوں. اوکے, کس بنا کے اوپر؟ کس بنا کے اوپر؟ کیونکہ کبھی عورت اور مرد ایک دوسرے کے کپڑے نہیں پہن ڈز سکتے. ناٹ اور میٹر کہ عورت اور مرد کیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ آپ نے حدیث کو غلط کہا ہے, کس بنا کے اوپر کہا ہے, آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے, کون سا آپ کا چین آف نریٹر ہے جو اس میں غلط ہے, کس وجہ سے آپ اسے غلط کہہ رہی ہیں؟ نہیں, آپ پہلے مجھے یہ ایویڈنس بتائیے کہ آپ کو کیسے کنفرمیشن ہے کہ آپ نے کیونکہ کہیں آپ کے پڑھا. اسکالرز کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری لگائی, مفتی بنے, جنہوں نے آپ کو بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, وہی والے الو کے پٹھے اسکالرز اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. سسٹر میں ایک سیکنڈ ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ کون سا بندہ ہے؟ عرفات. آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے, آپ نے آلریڈی اس کو صحیح کیا, آپ چھوڑ دیں, آپ میوٹ کریں. ان کو بولنے کا موقع تو دیجیے. آپ ایسے سب کو چپ کرا کے کوئٹ کرا دیں گے جو بھی آپ کے اگینسٹ بول رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگینسٹ بولنے والے کو ہم چپ نہیں کراتے, انہوں نے آلریڈی اس کو صحیح مانا ہے, ایکسپٹ کیا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ اسے غلط کیوں مان رہی ہیں وہ بتائیں. میں نے آپ کو بتایا نا, میں نے آپ کو کیوں غلط مانا ہے, کیوں نہیں مانا ہے. آپ کے اسکالرز نے اس کو غلط نہیں مانا, تو who the hell are you to proclaim a حدیث صحیح اور ضعیف؟ And who are you to say this کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ نے کہاں آپ پڑھ کے لیا ہے؟ اسکالرز نے اس کو صحیح کہا ہے. That's why I'm saying that. بتائیے کون سے اسکالرز نے کہا ہے, ہمیں بھی بتائیے. البانی الو کا پٹھا ہے, گالی نکالے البانی کو, کہیں البانی جو تھا وہ ایک حرام کا بندہ تھا جس نے ہمارے نبی کو ذلیل کیا. پڑھ کے دیکھ لیں گے. آپ نے پڑھا قرآن, پہلے یہ بتائیے. میں نے پورا قرآن پڑھا, قرآن کے بعد بات ہو جائیں گے. ابھی مجھے حدیث کی بات کرنی ہے کہ محمد نے عائشہ کی کپڑے پہنے کے نہیں. ارے آپ نے پہلے بتائیے قرآن خود پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ سب سے بڑے کافر لگ رہے ہیں اس وقت. میں ہوں سب سے بڑا کافر, میرا نام ہے حجت المرتدین الکافر الاکبر, میں ہوں سب سے بڑا کافر. اگلی بات کرو. ہاں اچھا ایڈم صاحب ایک منٹ. اصل میں علیشبہ جی اور شاید ان کے شوہر ایک ساتھ ہے. اصل میں یہاں پہ ایک معاملہ سیٹ کرنا ضروری ہے. علیشبہ جی اور ان کے جو ہسبینڈ صاحب ہے, آپ لوگ کس مسئلہ, میرا بھائی ہے, کوئی بھی اچھا بھائی پکڑ لو,
ठीक है भाई जी, अलिशबा और आपके भाई जी या अब्बू जी जो भी है, ठीक है, या तो उनका नाम बता दो ताकि मैं उनको उस नाम से एड्रेस करूं, मुझे नहीं पता ना क्या नाम है उनका। हाँ, मुआज। मुआज, मुआज भाई और अलिशबा जी, आप किस मसलक से आपका ताल्लुक है? सुन्नी है, बरेलवी है, अहले हदीस है? हाँ जी, सुन्नी है। सुन्नी है, आला हजरत को मानने वाली है जी। अच्छा अच्छा, आपको मालूम है कि हदीसों की जो कैटेगराइजेशन करता है उसको क्या कहते हैं? नहीं। हाँ जी, हाँ नहीं पता है। नहीं। मुआज भाई को पता है? मुआज भाई नहीं हमें नहीं पता है। आप बताइए। देखो अलिशबा बहन, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि आप लोगों ने असल में इस्लाम के बारे में थोड़ा सा जो जो बोलते हैं ना बेसिक चीजें जो होती है, आप लोगों ने वो रिसर्च भी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आकर आप लोग हम लोगों पे सीधा इल्जाम लगा देते हैं कि हम लोग गलत बोल रहे हैं। अगर हम स्क्रीन पे रख के, अलिशबा जी मेरी पहले बात आप खत्म होने दो ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बोलिए। हम यहाँ पे स्क्रीन पे रख के 10-10 हजार लोगों के सामने एक चीज दिखा रहे हैं, तो कुछ अथॉरिटी उसमें होगी, वो चीज में तभी दिखा रहे। कोई ये रास्ते के चलते फिरते इमाम का हवाला हम नहीं दिखा रहे, मस्जिद के कोई हाफिज का हवाला नहीं दिखा रहे, ऐसे का हवाला दिखा रहे हैं जिनको ये डिग्री मिली है, ये मान्यता है, लोग इनको मुहद्दिस मानते हैं। मुहद्दिस वो होता है जो हदीसों का एक्सपर्ट होता है, जिसको हदीस, साइंस ऑफ हदीस आती है, जिसने अपनी जिंदगी लगाकर ये फिल्ट्रेशन करता है कि भाई, और अल्बानी वो मुहद्दिस है जिन्होंने, जो पहले के लोगों ने अगर सही भी कहा उसको, तो उन्होंने उसका फिल्ट्रेशन करके भी उसमें अगर ज़ईफ है, हसन है, तो उन्होंने बताया कि और फिल्टर करके कि नहीं ये ज़ईफ है, ये हसन है, ये सही है। ये वो लेवल के मुहद्दिस है जिन्होंने इसका कैटेगराइजेशन किया है। सुन्ना.com ये कोई मुर्तदों की वेबसाइट नहीं है, ये मोमिनों की वेबसाइट है। Let me add something over here. अल-अल्बानी सबसे लेट तरीन स्कॉलर है। लेट तरीन होने की वजह से इसने बहुत सारे अर्ली स्कॉलर्स की सही हदीसों को भी हसन और हसन हदीसों को ज़ईफ कर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसने ट्रिपल कैटेगराइजेशन की हुई है, नॉट जस्ट डबल, ट्रिपल। सो एक अर्ली स्कॉलर्स ने हसन, सही और ज़ईफ बनाया, उसके बाद अल-अल्बानी जो कि 18वीं सदी में आ रहा है, उसने उनको मजीद डी-क्लासिफाई किया और री-क्लासिफाई किया, और चीजों को हर लिहाज से देख के, चेन ऑफ नरेटर्स को देख के, ट्रिपल वेरीफाई करके उसने मजीद री-क्लासिफाई किया है। वो भी इस हदीस को ज़ईफ नहीं कह रहा। Who the hell is a normal Indian Muslim to say कि ये ज़ईफ है? आप समझ रहे अलिशबा जी और मुआज भाई? मैं आपकी पूरी बात समझ रही हूँ, लेकिन जो सेकेंडली ये जो बोल रहे हैं ना, एक तो इनको बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि आप किससे क्या बोल, कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल कर लेता है क्या? नहीं, अभी देखिए आप सीधा, अगर अलिशबा जी, अगर मैं आप पे सीधा इल्जाम लगा दूंगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, इल्जाम की बात नहीं है। अगर इंसान आपने आते साथ ही आपने और मुआज भाई ने सीधा, आपने और मुआज भाई ने सीधा आके इल्जाम लगाना शुरू कर दिया ना, तो किसको भी गुस्सा आएगा? आप अच्छे से बात करिए, हम भी अच्छे से बात करेंगे। जो आपके साथ जो दूसरे बंदे बैठे हैं वो दूसरे इमामों को उल्लू का पट्टा बोल रहे हैं, ठीक है? नहीं, आपने जब बोला, एक सेकंड, आपने कहा कि हाँ, आपने कहा कि सही नहीं है, ज़ईफ है, तो मैंने कहा अल-अल्बानी को उल्लू का पट्टा बोल दो। हमने विक्टिम कार्ड नहीं खेले बोला कि चलिए सही अरे नहीं भाई, है, आपको गाली बकने की क्या जरूरत है? आपको इतने अजीब से अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक इतने स्कॉलर लेवल बंदे को की क्लासिफिकेशन को ज़ईफ कहेंगी तो क्या कहा जाएगा आपको? तो मैंने तो शुक्र करें आपको नहीं गाली निकाली क्योंकि आप फीमेल थी। अगर कोई मेल होता तो मैं गाली निकाल देता उसको। आपको मौका मिलेगा तो आप तो हमारे ऊपर भी गाली निकालेंगे, क्योंकि आपको क्योंकि आपके मोहम्मद ने सबको गालियां निकाली हैं और आपके अल्लाह ने सबको गालियां निकाली हैं। तो मैं तो अभी बहुत अच्छा हूं, मैं फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता हूं, उनको गालियां नहीं निकालता। लेकिन आपके मोहम्मद ने तो सोचा भी नहीं, फीमेल्स को मरवाया भी, कत्ल भी करवाया। देखिए आप किस कैटेगरी के हैं वो तो हमें मालूम नहीं बेटा। लेकिन मैं आपके मोहम्मद की बात कर रहा हूं, वो तो अच्छी कैटेगरी के है ना। अलिशबा जी, ये अलिशबा जी, इसको सुनो अलिशबा जी, अलिशबा जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, अलिशबा जी मेरी बात सुन लीजिए, ये सारी चीजों को छोड़िए। ये जो हदीस आपके सामने है, इसको शेख अल-अल्बानी ने क्लासिफिकेशन करके इसको सही बताया है, ठीक है?
اب بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا دقت ہے؟ اگر آپ کے محدث اس کو صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیا دقت ہے؟ دیکھیے ایک بات بتاؤں میں پہلے، جو الفاظ آپ لوگ استعمال کر رہے یہ ہیں فیمیل کہ چینج ہو گئی گالیاں، ہیں، ارے ان کی ابھی مدر آ وہی گئی ہیں۔ چیز آپ ہاں میں نے جب نہیں میں نہیں، ان یہ کی ان کی ممی مدر آ ہی گئی، بول رہی ساحل ہوں۔ ساحل کی مدر آ ہاں گئی ہیں، یہ اب میں ایک اور سینئر خاتون آ گئی، ان کی آواز بدل گئی۔ اچھا ہاں میں کون بول رہا ہے ابھی؟ میں الشبہ اور معاذ کی ماں بول رہی ہوں۔ دیکھا اچھا مدر آ گئی۔ دیکھیے آنٹی جی جی آپ کو اسلام کا علم ہے آنٹی جی؟ جتنا مجھے علم ہے، دیکھیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرآن شریف میں جو لکھا گیا ہے وہ صحیح لکھا گیا ہے، اور حدیث ٹھیک میں؟ ہے؟ سن لیجئے، وہ تو اس کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد کی باتیں، اور انسان اپنے حساب سے اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے۔ اچھا ماں جی ایک بات سنیں، چھوڑ دیں باقی سب کو موٹیویکیشن کو۔ آپ کے پاس قرآن میں ہمارے پیارے نبی کی کوئی بھی سیرت موجود ہے؟ ان کی سیرت والدہ کا نام، ان کے والد کا نام، پیدا کب ہوئے، کہاں ہوئے، کیسے زندگی بسر کی، نماز ایک کیسے بات پڑھی، وضو کیسے کیا، سن لیں پلیز سن لیں، نہیں ہے اس حج میں، کیسے، مجھے سن لیں پلیز ماں جی پلیز سن لیں، نماز کیسے پڑھی، حج کس طرح کیا، روزہ کس طرح رکھا، روزے میں انہوں نے کس چیز کو فرض کہا، کس چیز کو مکروہ کہا، کس چیز کو واجب کہا، اس روزہ زکوٰۃ کتنے پرسنٹ ادا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی، یہ پانچوں ارکان اور محمد صاحب کی لائف، اس میں سے کوئی بھی چیز اگر قرآن کے اندر ہے تو میں آپ کے ساتھ قرآن پہ دیکھنے کو تیار ہوں کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری، اگر نہیں ہے تو ہمیں حدیثوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بھی چیز جو بھی آپ نے پوچھی ہے وہ سب کچھ قرآن شریف میں نہیں۔ بہترین ہو گیا، تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے سچ بولا، میں اپنی ماؤں کی بہت قدر کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے تو آپ کی حدیث ہے جتنی آپ لوگوں نے کری ہوئی ہے یا بنائی ہوئی ہے، جو آپ نے ہمیں پہنچائی ہیں اپنے طریقے سے، سن رہے ہیں آپ؟ سوری ریپیٹ کیجیے گا ماں جی ایک دو پھر۔ جتنی بھی چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں یا حدیثوں کے طریقے سے ہمارے تک پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ کوئی نہ کوئی ان کا ویورز ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی کیا ہے، دوبارہ ریپیٹ کی، کوئی نہ کوئی ویور ہے، سوری ہاں، یہ میں کہہ رہی ہوں۔ ویور کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کریں پلیز۔ میں بالکل بتاؤں گی، دیکھیے جب ہم کسی چیز کو سنت کہہ رہے ہیں تو آپ جی کی کہی ہوئی ہر چیز کو ہم نے سنت مانا ہے، کیونکہ جی آپ ہمارے نبی ہیں، جی ٹھیک ہے، اور ہم انہی کی امت سے ہیں، اوکے ٹھیک ہے، تو جب ہمارے بڑوں نے جو کیا ہے ہم اسی کو فالو کریں گے، یا اوکے کچھ ابھی جو چیز انسان اپنے حساب سے، اپنے کمفرٹیبل ہونے کے حساب سے یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے حساب سے کر رہا ہے اس کو فالو کریں گے۔ اگر ہم ہم سچے مسلمان ہیں ہم اسی کو فالو بالکل کریں گے بالکل، جو تو کیا ہمارے نبی نے کراس ڈریسنگ کی کہ نہیں کی؟ کیا نہیں ہمارے پیارے نبی کبھی، نے حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ نہیں پتا۔ آپ کو میں بتا دوں، ہر جی انسان نے جو اس سمے تھے اور ابھی تھے، انہوں نے جی وہی اپنا جو بھی آؤٹ فٹ رکھا ہے وہ اس جی ٹائم کے حساب سے رکھا ہے۔ بہترین، اگر تو کیا آپ ہمارے پیارے نبی نے حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے، ہاں یا نہ؟ ایک تو انہوں نے یہ تو بتا دیں۔ ان کے کپڑے نہیں پہنے بیٹا، اچھا تو انہوں نے یہ اس کا ان کے مطلب ہے کہ کپڑے شیخ نہیں پہنے۔ الالبانی جو تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ جھوٹ تو نہیں کہوں گی، لیکن ہاں تو یہ کہوں گی کہ انہوں نے یار اس کو پھر غلط طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے۔ اوکے چلیں ایسا کرتے ہیں، قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب کون سی ہے یہ بتائیے؟ ہماری وہ ہاں، حدیث اہل حدیث۔ اہل کون سی والی کتاب؟ یہ حدیث تو دکھا رہے تھے آپ کو، الادب المفرد حدیث کی کتاب ہے نا، آپ کو قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک حدیث کی کتاب کون سی لگتی ہے؟ اہل حدیث ہوتے ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کے اہل، ان کی بات نہیں کر رہا، حدیث کے اہل ہی ہیں الالبانی جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور ان کے مطابق ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ لڑکیوں کے لباس پہنتے تھے۔ میں اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کے مطابق حدیث کی کون سی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے؟ ہاں تو شاہی بخاری صاحب کی، شاہی بخاری ہاں صاحب بخاری۔ کی۔ تھینک یو. اوکے یہ دیکھیے بخاری صاحب کیا کہتے ہیں، بخاری صاحب کی کتاب کے اندر لکھتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا میرے اوپر وہی نازل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں
مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی. ہمارے پیارے نبی نہ صرف حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے بلکہ اپنی ڈفرنٹ ادر بیویوں کے کپڑے بھی پہنتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا, چاہے وہ چولی ہو, گھاگڑا ہو, یہ کہاں کچھ بھی پر ہو, لکھا آئی ہوا ہے ڈونٹ بیٹا؟ کیئر کیا ہو. صحیح بخاری صحیح کی حدیث ہے, البخاری 2581 حدیث نمبر 2581. 2581. وہ کہتے ہیں کہ لکھا جب ہوا تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نہیں نازل ہوتی. میں زینب کے پہن لوں نہیں نازل ہوئے گی, میں صفیہ کے پہن لوں نہیں نازل ہوتی, میں ام کلثوم کے سودا پہن کے لوں پہن لو. نہیں نازل ہوتی, میں سودا کے کپڑے پہن لوں نہیں نازل ہوتی. جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نازل ہی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیے کیا بخاری بھی غلط ہے؟ ماں جی, کر سکتے ہیں آپ یہ سب چیزیں. ماں جی, ابھی اصل میں ان لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نا, یہی پرابلم ہے علیشبا جی اور ممی جی اور معاذ بھائی, کہ حقیقت آپ لوگوں کو بتائی نہیں گئی ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث ہے, بخاری کی آ گئی ابھی. چلیے باقی کا تو چھوڑ ارے دیجیے. ساحل بھائی ہاں ماں جی جی. سے بات, ماں جی کدھر گئی؟ ماں جی کی آواز نہیں آ رہی. نہیں میں یہی ہوں, میں آپ کی سن رہی ہوں. ٹینشن ہو سکتا جھٹکا ہے لگا کہیں ماں غلط. جی کو. ماں جی دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں ہمیں محمد صاحب کی زندگی کو جاننے کے لیے مجبوری ہے کہ حدیثوں کو جانا پڑے گا. اچھا مجبوری ہے کیونکہ قرآن میں کچھ نہیں لکھا ہوا. ہمارا قرآن کہتا ہے جس نے نبی پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے, رائٹ؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوبے محمد, اوبے اللہ. من یطیع اللہ فقط بے شک من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. اگر تو نے محمد کی اطاعت کی ہے تو اللہ کی اطاعت ہوئی ہے. چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 80 ہے یہ, من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. اب رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آپ کو حدیث میں جانا پڑے گا کیونکہ قرآن پاک کے اندر رسول کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. صحیح. صحیح. اب ہمارے پیارے نبی بخاری اور مختلف ادر احادیث کے مطابق عورتوں کے کپڑے پہنتے تھے کہ نہیں میری پیاری ماں؟ بیٹا دیکھیے عورتوں کے کپڑے تو میں نہیں کہوں گی آپ سے کہ وہ حضرت پہنتے عائشہ تھے, عورت تھیں یا مرد تھیں؟ ہمارے سن لیجیے آپ میری بات. جی جی بتائیے. ہمارے اسلام میں آپ کو وہی آؤٹ فٹ پہننا آیا ہے جو جس میں آپ کے بدن کا جو کیا کہیں میجرمنٹ ہے وہ نہ دکھے. ٹھیک ہے, مرد کے لیے یا عورت کے ماجی- لیے؟ ایک سیکنڈ, مرد کے لیے یا عورت کے لیے؟ یہ تو شاید دونوں کے ہی لیے ہے. نہیں, مرد کے لیے نافی سے لے کے جو بیلی بٹن ہوتا ہے جس کو تنی کا ہاں بٹن کہتے ہیں, وہاں سے لے کے گھٹنوں تک گھٹنوں. کور کرنا اس سطر. سطر. اس کے علاوہ ایک مرد اپنا سینہ دکھا سکتا ہے, چیسٹ, پیڑ دکھا سکتا ہے, بازو دکھا سکتا ہے, اور اس حالت میں اگر وہ بازار میں جائے گا تو اس کے اوپر اللہ کوئی گناہ نہیں دیتا ہے. تو لہٰذا بدن اب اس کے سارے میئرمنٹس مرد کے ظاہر ہو سکتے ہیں. اونلی سطر از بیلی بٹن, نافا ہاں ہاں سے لے اس کے حالت میں وہ گھٹنوں نماز تک ہے. بھی پڑھ سکتا ہے. بے اس حالت شک میں وہ الحمدللہ. نماز بھی پڑھ تو سکتا یہ ہے. عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ والی آپ کی بات جو ہے کہ سب کے لیے, اٹ از رانگ میری پیاری ماں. میں آپ کو ریسپیکٹفلی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا لرن کریں آپ, ٹھیک ہے؟ آپ میری ماں سمان ہیں, میں آپ کی جی ریسپیکٹ جی کرتا ہوں, لیکن آپ کو بھی جی لڑنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, مائیں بچوں سے سیکھتی نہیں ہیں, بچے مائوں سے سیکھتے ہیں. ہمیشہ یہ آیا ہے, اور سیکھنے کے لیے چھوٹے بڑے کا کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہماری تعلیم کم ہو. واو, تھینک یو سو ویری مچ ممی جی. تو بہت ماں جی صحیح اب یہ فرمایا. بتائیے, آپ میری لیے ریسپیکٹ کی جگہ ہیں, حضرت عائشہ ایک عورت تھیں یا مرد تھیں؟ پہلے یہ بتا دیجئے پلیز. عورت ہی تھی. کیا نبی پاک نے کسی مرد سے شادی کی؟ کیسا آپ یہ سوال ہے کوشچن یہ؟ پوچھ بھی سکتے ہیں ایسا کوشچن آپ؟ بالکل پوچھ سکتا ہوں جی. میں نے ایک سمپل سوال کیا, کیا ہمارے نبی پاک نے کبھی کسی نہیں مرد سے شادی کی؟ نہیں 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 کی. بہترین ماں جی, تھینک یو سو ویری مچ. آئی لو یور ریسپونس بیکاز آپ ٹو دی پوائنٹ آنسر دیتی ہیں. آئی لو دس ریسپونس. نہیں کی. مرد سے شادی کرنا اسلام میں حرام ہے, کریکٹ ماں جی؟ ہاں جی. بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ عورتیں تھیں, کریکٹ ہو گیا ماں جی؟ صحیح بات.
اوکے ہمارے پیارے نبی صحیح بخاری کی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں وحی نازل نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پیارے نبی اپنی بیویوں کے کپڑے پہنتے تھے، لیکن جب وہ حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے تو وہی آتی تھی، اور کسی بیوی کے کپڑوں میں وہی نہیں آتی تھی. کیا یہی حدیث کہہ رہی ہے؟ اس کی معلومات شاید مجھے آپ سے زیادہ ہے، میں نے آج پہلی بار ہی یہ بات سنے ہیں. ویسے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کو معلومات نہیں ہے میری پیاری ماں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس میں معلومات حاصل کریں پھر واپس آ ضرور جائیے. کروں گی، ضرور بالکل ضرور کروں گی، اور میں آپ سے بالکل. ضرور اس بات پہ بات کروں گی. ماں جی اچھا کل سیٹرڈے کو ممی میرے چینل کا نام ہے ماں جی ایڈم سیکر اردو، اس پہ لائیو سٹریم ہوگا. ہم عید اوکے میلاد النبی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اگر اس میں اوکے آپ جوائن کرنا چاہیں اس ٹاپک پہ تو میں آپ سے بات کروں گا. عید میلاد النبی کی ٹاپک ہے، لیکن اگر آپ 1-2 گھنٹے میں معلومات لے کے واپس آ جائیں اس چینل پہ بہترین. اگر آپ ٹیوزڈے کو آنا چاہیں اسی چینل پہ بہترین. تو نہیں، یہ میں ضرور 3 انتظار کروں گی آپ کے اس کوشچن کا آنسر کرنے کے لیے. بہترین ہو گیا. ماں جی ساحل بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں نہیں یہ بہت اچھی ہے آنٹی جی اور بہت اچھے سے انہوں نے بات کیا ہے. تحقیق کریں گے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ غلط جواب دینے کے بجائے آپ تحقیق کر کے آئے پراپر آرگیومنٹ لے کے آئے تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ تحقیق کر کے آئیں گی، لیکن کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ عورتوں کو کھیتی کہتا ہے، وائف کو ٹھیک ہے، بیوی کو کھیتی کہتا ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ بات؟ نہیں مجھے یہ بات نہیں پتا ہے. دیکھیں یہ پرابلم ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن کو کبھی پڑھائی نہیں ہے معنی کے ساتھ، اور آپ کے جو علماء ہے وہ یہ ساری گندی چیزیں آپ کو بتاتے نہیں ہیں. آپ سوچو کہ ایک وائف کو کھیتی کہنا اور کھیتی کہہ کے کہنا کہ جہاں سے چاہو آپ چڑھ جاؤ، جیسے اس کو استعمال کرنا ہے کر لو، یہ کتنی ڈیگریڈنگ بات ہے ایک فیمیل کے لیے. دیکھیں ایڈم صاحب وہ آیت آپ میں پیش اردو کر لا دو رہا نا. ہوں اردو لا رہا ہوں آیت آ گئی، میں ذرا اردو لا رہا ہوں. sunnah.quran.com پہ مسئلہ ہوا ہے، وہ اردو اب آپ کا جو ہے نا وہ ریفرنس کلیئر نہیں رکھتا. یہ دیکھیے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو ہل چلو اور اپنے آگے کے نمبر بھی لیے بتا دو، سامان کر لو. نمبر بھی بتا دو. چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ہے. ماں جی یہ اس سورہ سے بقرہ کی پہلے آیت نمبر 223. ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے کے الفاظ کیا ہیں اور کیوں کہا گیا ہے یہ بھی آپ مجھے بتا دیں. جی میں بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس سے پہلے کے الفاظ بتا دیتا ہوں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں 221 سے لے کے 225 تک چلا جاتا ہوں، وہ اس کے کانٹیکس میں نہیں ہے. میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں، اس کے لیے آپ کو اسباب النزول یعنی کہ شان نزول دیکھنا پڑے گا. لہٰذا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، فائدہ کوئی نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ڈو نہیں ناٹ ریزن ہوگا میری نا کہ پولیتھیس وومن، ایک پولیتھیس وومن کے ساتھ شادی نہ کرو وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے ایک اور آیت، دے آسک یو پروفٹ اباؤٹ میسٹربیشن، میسٹریشن سوری ناٹ میسٹربیشن، میسٹریشن یعنی کہ جو ماہواری آتی ہے اس کے بارے میں پوچھے رہے ہیں لوگ، اس کا جواب ہے. اور پھر آ جاتا ہے یہ والی آیت کہ اپنی بیویاں جو ہیں تمہارے لیے وہ تم کھیتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے، لائک کانٹیکسٹ نہیں، یہ آؤٹ آف دا بلو آیا تھا. آؤٹ آف بلو سمجھتی ہیں نا آپ انگریزی کے اس شبد کو، آؤٹ آف دا بلو ہے رائٹ. ہاں تو اس یہ کے بعد ایڈ آخری آن آیت آئی ہے تھی جو کہ جی بیٹا. بس کچھ آپ کہہ رہی سے تھی. میں اتنا پوچھوں گی، یہ کیا ایڈ آن ہے کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں اور سڈنلی آپ اس کو بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں نہیں یا قرآن ایڈ چیپٹر نمبر کیا 2 گیا کی ہے؟ نہیں دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ کانٹیکس میں نہیں لکھا ہوا. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں دوبارہ ہندی لے آتا ہوں، ہندی اور اردو لے آتا ہوں. قرآن جو ہے نا کانٹیکچولی نہیں لکھا ہوا. کانٹیکچولی مینس ایک سیریز کے اندر نہیں لکھا ہوا. قرآن میں سیریز نہیں ہے، سیکوینس نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. I know that, قرآن I میں know. کوئی بھی آیت کسی بھی جگہ پہ ایویں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ آ جاتی ہے. اسی وجہ سے میری پیاری ماں جی قرآن کی آیتوں کے لیے ایک شان نزول، اسباب النزول، عربی میں کہتے ہیں اسباب النزول، انڈیا پاکستان میں اردو میں ہم کہتے ہیں شان نزول. کہ آیت کے آنے کا وجہ کیا تھی، آیت کا رویل ہونے کی وجہ کیا تھی، اس کو وہی میں جاننا چاہ رہی تھی بیٹا آپ سے کہ جی یہ اگر آیا ہے سڈنلی، آپ اگر پاکستان سے بھی ہیں، ہم لوگ انڈیا سے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، تو یہ اگر سڈنلی آیا ہے تو کس ریزن سے آیا ہے؟ جی کیونکہ میں سوال بولتا ہوں. اٹھایا یا گیا تھا. یہ ایڈ ہاں آن ہے
या ये एड ऑन है? एड ऑन नहीं है, क्योंकि सूरह बकरा की आयत है तो हम एड ऑन तो नहीं ना नहीं कह सकते नहीं माँ जी, नहीं नहीं, एड ऑन तो नहीं कह सुनिए, सकते ना बहुत से लोगों ने इसको जी। अपनी तरीके से बीच में, अगर आपको थोड़ा सा और भी पता ही है, जब डीप स्टडी आपने हमसे ज्यादा आपको मालूमात है, जी तो जी, इसमें एड ऑन भी हो सकता है बेटा ये चीज। कुरान के अंदर अरे आप क्या बात कर रहे हैं? कितने लोगों ने मतलब कितनी फितरत के साथ क्या नहीं एक सेकंड किया। साहिल भाई, एक सेकंड। तो आपके ख्याल में कुरान में लोगों ने बाद में एड ऑन्स कर दिए, कुरान वो नहीं है जो हमारे पे नबी पे नाज़िल हुआ? एक बात मैं बताऊं, मैंने एड जी, ऑन की बात करी है कि जो आपके पास है, जो आप बात कह रहे हैं, हो सकता है वो एड ऑन हो। आपने इसकी यानी कि तहकीकात आप करी? कह रही हैं ये आपके आपके इंडिया कुरान में वाले है। कुरान में नहीं है, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने तहकीकात की इस बात की? जी, मेरी फुल तहकीक है, मैं आपको तिबरी भी बता सकता हूँ वो इसके बारे में क्या कहते हैं, कुर्तबी भी बता सकता हूँ वो क्या कहते हैं, इब्न कतीर भी बता सकता हूँ वो क्या कह रहे हैं, अस्सयूती भी बता सकता हूँ वो क्या कह रहे हैं, इब्न अब्बास क्या कह रहे हैं वो भी बता सकता हूँ, मैं आपको अशान ठीक नज़ूल है, भी बता सकता हूँ 2 आपकी दो स्कॉलर्स के बातें। थ्रू। अच्छा नहीं, मैं मैं ये अभी एड ऑन नहीं है, ये कुरान का पार्ट है, एड ऑन नहीं है। ओके, तो मैं भी थोड़ी मालूमात कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे जी। जरूर बात करूंगी इस बात पर, ठीक लेकिन है? आप मेरे साथ प्रॉमिस करके जाइए, माँ और बेटे का प्रॉमिस, कि आप जरूर वापस आएंगी इन 2 चीजों के चेक ऊपर। जरूर करके। वापस आऊंगी और इस बात की पूरी तहकीकात करके ही आपसे बात करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कल अपने चैनल पे, एडम सीकर उर्दू चैनल पे, ये साहिल भाई का चैनल है, एडम सीकर उर्दू के चैनल पे मैं कल लाइव होऊंगा रात को 9 बजे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम से। आप वहां पे आ जाइए, या ट्यूसडे को साहिल भाई के चैनल पे ही जब मैं और आऊं, अगर अभी आप प्लीज तहकीक जरूर पूरी आइए। हो जाती है तो 2-3 घंटे में भी आ सकती है। बेशक बेटा बेशक। मीटिंग है, तो इस समय तो आपसे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ 12 बज चुका है और अब सबके सोने का टाइम है, उठना भी होता है। लेकिन मैं कल आ आपसे जाइए आप। प्रॉमिस कि हम आपसे जरूर बात करेंगे इस बात पर। माँ जी मैं आपका वेट करूंगा, माँ और बेटे का प्रॉमिस है ये। हाँ, वादा हो इंशाल्लाह गया है। वील मीट। हाँ, मैंने आपको माँ कहा है और आपने मुझे बेटा डेफिनेटली, कहा है, अब आपने प्रॉमिस पूरा डेफिनेटली करना आई है। रिस्पेक्ट योर वर्ड्स, आई रिस्पेक्ट योर अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ड्स, विल मीट, और फिर मैं ओके? माँ जी आपको एक और चीज दिखाऊंगा कल, वो कल दिखाऊंगा। आप कल आएंगी, मैं आपको कल एक और चीज दिखाऊंगा कि इस्लाम श्योर। ने माँ बेटे के रिश्ते को कितना जलील किया। ये मैं कल दिखाऊंगा, आज नहीं। आज के लिए ये होमवर्क है, कल मैं आपको एक और होमवर्क दूंगा, और उसको होमवर्क मत श्योर, समझिएगा, वो माँ बेटे का प्रॉमिस है। सॉरी, वर्ड ये होमवर्क हमारी बाज अपनी दफा नॉलेज के गलत लिए लग है। जाता है, क्योंकि होमवर्क हमें टीचर्स देते हैं, तो आई एम सो सॉरी, मैंने वर्ड यूज किया, आदत हो गई है वर्ड यूज करने की, तो मैं डजंट माजरत करता मैटर। हूँ आपसे इस बारे में कि मैंने वर्ड यूज किया आपके साथ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन वो एक आदत हो गई है ना, तो आदतन आदतन मैंने कह दिया, तो आई एम सो सॉरी। लेकिन माँ जी कल मैं आपको एक और इंकशाफ करूंगा कि इस्लाम ने माँ और बेटे का ये रिश्ता, जो आपका और मेरे दरमियान रिश्ता है, उसको कितना ओके, खराब किया है। मैं ये कल आप पे इंकशाफ करूंगा, और मैं चाहूंगा आप उस पे भी जरूर रिसर्च कीजिए माँ जी। जरूरी है, हमें अपनी नॉलेज के लिए भी जरूरी है। विल मीट टुमारो, ओके? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू माँ जी। मेरे चैनल का नाम है एडम सीकर उर्दू, जरूर आइएगा, मैं वेट करूंगा आपका। श्योर श्योर। सीखो उर्दू। ओके। थैंक यू थैंक यू। सो वेरी मच।